اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ گیا جب وقت پڑا ہے۔ جمعۃ المبارک کا یہ برکت والا دن ہے، اور دن کی فضیلت اور برکتیں سمیٹنے کے لیے سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں اپنے محب وطن شمع رسالت کے پروانوں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والوں، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے بر پٹنے والے مسلمانوں، پاکستان کی باشیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سوچیں غور کریں، ذرا سوچیں غور کریں۔ یہ جو کچھ پاکستان میں مہنگائی کا ازدہا نکل رہا ہے نوجوانوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، یہ کیا ہے؟ یہ لائف سٹائل کی مار ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارے اوپر لائف سٹائل کی مار ہے۔ ہم نے اپنی لائف سٹائل کو تبدیل کرنا ہوگا، ہم نے سادگی اپنانی ہوگی، ہم نے اپنی قوم کو اگر پروان چڑھانا ہے تو بہت ساری قربانیاں دینی ہوں گی، اور یہ قربانیاں آپ اسی وقت دے سکتے ہیں کہ جب آپ خود ہی کو بلند کریں اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ اگر آپ معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی آپ کے اندر سے آنی چاہیے۔ جب آپ کے اندر سے تبدیلی آئے گی تو یہ معاشرہ خود بخود تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں، میں اپنے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی، آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جو کہ شروع ہوتا ہے AQ گلوبل یوٹیوب کے اوپر، جس کا نام ہے آپ کے سامنے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس جمعۃ المبارک کے برکت والے دن ہم آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں اس وقت مہنگائی زور شور سے چڑھی ہوئی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ کس طرح سے کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، حکومت کی اولین ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے۔ پچھلی حکومت سے جو موجودہ حکومت ہے اس نے اقتدار چھینا، بزور طاقت چھینا، بزور یعنی کہتے ہیں ایک پلیٹ فارم جسے ہم کہتے ہیں کہ عوام کا ووٹ مینڈیٹ اور اپنے نمائندوں کی طاقت کے ذریعے اقتدار زبردستی چھینا۔ کیوں چھینا؟ کہ جناب ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان آیا ہوا تھا، ملک جو ہے ڈالر جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا، افراتفری تھی، بدحالی تھی، کیا نام ہے، فاقہ کشی تھی، لوٹ مار تھا، بے ایمانی تھی، دھوکہ دہی تھی، مکر تھا، فریب تھا۔ انہوں نے زبردستی حکومت چھین لی۔ اب حکومت چھیننے کے بعد جو حالات دراصل ہونے چاہیے تھے، کیا حالات ویسے ہی ہوئے ہیں؟ کیا اب کچھ سکون آیا ہے؟ تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے؟ تھوڑی سی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ تھوڑا سا سکون ہوا ہے؟ تھوڑی سی بے روزگاری کم ہوئی ہے؟ کچھ عوام سکون میں آئی ہے؟ نہیں، ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا، ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس سے زیادہ بے چینی، اس سے زیادہ مہنگائی، اور ڈالر جو 80 میں تھا وہ 200 پر پہنچ گیا، اور کہیں سے بھی حکومت کو امداد ایسی ملتی ابھی ماضی قریب میں نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ IMF کی شرطوں کو پورا کر کر عوام کو کوئی ریلیف دے سکے۔ تو کیا یہ اقتدار چھیننا جائز تھا؟ اور اگر جائز تھا تو پھر حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کیا یہ حکومت از خود گھٹنے ٹیک کر واپس اقتدار سابقہ حکومت کو دے دے گی، یا عوام کے سامنے سرنڈر ہو جائے گی کہ ہم آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کر سکے؟ اب میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عوام نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، جو عوام کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے، جو پاکستان نے آپ کو دیا ہے، موجودہ حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور خاص طور سے مولانا فضل الرحمان جو اس حکومت کو بنانے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا، میں آج کا پیغام، آج کی میں بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اگر آپ ان دونوں دھڑوں کو جو ایک دوسرے کے جانی مالی دشمن تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو اگر آپ قریب لے آئے ہیں، اگر آپ ان کو ایک جماعت بنا کر اقتدار میں لے آئے ہیں، تو پھر ان سے وہ کام لیجئے جو پاکستان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں، یعنی ترقی، خوشحالی اور کامیابی کا پروگرام۔ ان دونوں دھڑوں کو آپ مجبور کریں اس بات کے اوپر، ان کو اس بات پر راضی کریں، ان کو اس بات پر منائیں کہ اپنی جتنی دولت انہوں نے باہر بیرونی ملکوں میں جمع کی لیے، وہ ساری کی ساری پاکستان میں لے آئے، وہ ساری کی ساری پاکستان میں۔ اگر یہ صرف اپنے ایسٹس
बैरूनी दुनिया के अंदर फरोख्त करके पाकिस्तान के अंदर ले आएंगे तो पाकिस्तान के रिजर्व इतने बढ़ जाएंगे कि फिर हमें किसी IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर हमें किसी भी से बाहर के किसी मुल्क से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इनके साथ साथ इनके जो और हवारी हैं, जो इनके बिजनेस ग्रुप के टाइकोन हैं, उनसे भी ये लोग गुजारिश करें कि अपना पैसा सिर्फ पाकिस्तान में ले आए। मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अब जो कुछ आपको इस मुल्क वतन पाकिस्तान ने दिया था, अब इस पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत पड़ी है। आप ये देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब आप खुद क्या थे, नवाज शरीफ साहब आप खुद क्या थे, मुस्लिम लीग नून वालों आप खुद क्या थे, राना सनाउल्लाह और दूसर जिससे बड़े अहदेदारान हैं वो आप खुद क्या थे, जरदारी साहब आप खुद क्या थे, और जरदारी के साथ जितने लोग शामिल है, खुर्शीद शाह हो, चाहे वो कमर जमान कारा हो, जो बड़े बड़े इस वक्त बिजनेस टाइकॉन बने हुए, वो जब पाकिस्तान बना या अब से 30 साल पहले तब खुद क्या थे, जो कुछ उनके पास है वो पाकिस्तान का दिया हुआ है। अब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो अब आप उस शख्स की इस बात को रद्द कर दें जो ये कहता है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आप ये कहें कि हमने इस मुल्क से कमाया है, हम इस मुल्क को देंगे और इस मुल्क के अवाम को हम सुकून, सहूलत और खुशहाली फराहम करेंगे। आइए आप और हम सब मिलकर अब पाकिस्तान को दें। हम पाकिस्तान से लेते रहे 75 सालों के अंदर, अब पाकिस्तान को देने की बारी है। अगर सिर्फ इस एक नुक्ते के ऊपर मौजूदा हुकूमत, जो मुत्तहिदा हुकूमत है पाकिस्तान की, वो अगर आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी बैरून कर्जे की ज़रूरत नहीं रहेगी, और जो लोग हमारे ऊपर अपनी पॉलिसियाँ थोप रहे हैं वो भी खामोश हो जाएंगे और हम सुरखरू हो जाएंगे, हमारी कौम सुरखरू हो जाएगी और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। मैं चैलेंज ये करता हूँ, मैं ये दावे से ये बात कहता हूँ कि अगर आपने ये कुर्बानी दे दी तो हमारी नस्लों की नस्लें आपको याद रखेंगी और कभी भी आपको इक़्तिदार से अलग नहीं होने देंगी। नाज़रीन, यही मेरा आज का पैगाम था, यही आज का मेरा मौजू था कि पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए अब जिन लोगों ने पाकिस्तान से सब कुछ बनाया है, अब उन्हें कुछ नहीं, उसका सिर्फ आधा ही लौटा देंगे तो ये समझता हूँ पाकिस्तान मुश्किल से बाहर आ जाएगा। तो आइए पाकिस्तान को मुश्किल से बाहर निकालने के लिए हम अवश्य पाकिस्तानी भी कुर्बानी देंगे, लेकिन पहला कदम अब आपने उठाना होगा। अब तक इदारे सरमायादार, जागीरदार, वडेरे पाकिस्तान से हासिल करते रहे, अब इन सबको पाकिस्तान को लौटाना होगा। आप लौटाएंगे, अवाम भी लौटाएगी, हम सब मिलकर लौटाएंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। पाकिस्तान 2023 के अंदर इस्लाम का बेहतरीन खिला बनता नज़र आ रहा है और इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा और तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।